آپ کے ایک اسٹوڈنٹ کا یوٹیوب چینل ہے مسلم اونلی. ہاں جی ہاں جی. اس نے تو آپ کے فنی کلپس کو کاٹ کاٹ کے کم از کم 9 کے ساتھ بنا دی ہیں. کیا یہ سب کچھ آپ کی اجازت سے ہو رہا ہے؟ ہاں جی میری اجازت سے ہو رہا ہے. وہ اس نے کوئی یہ تو نہیں مجھے گن پوائنٹ رکھ کے تو مجھ سے کوئی کام کروائے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ میں نے تو نہ کسی پولیٹیکل لیڈر کی اس میں نقل اتاری ہوئی ہے، نہ میں نے کوئی جھوٹا لطیفہ سنایا ہوا ہے. میں نے تو ریئل لائف کے وہ واقعات سنائے ہیں جو فنی ہیں، جو میرے ساتھ بیتے ہیں. وہ ہر بندے کی زندگی میں علماء کے ساتھ اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ وہ ویسے کمال کام کیا ہے. وہ کام مطلب ہمارے مین چینل سے ہونا چاہیے تھا جو مسلم اونلی والے نے کیا ہے. پہلے انہوں نے نام رکھا تھا اونلی مسلم، اور میں نے کہا اس کا مطلب بنتا ہے کہ ہم ہی مسلمان ہیں باقی کافر ہیں، تو اس کا نام چینج کراؤ، اس کا نام رکھو مسلم اونلی، یعنی میں صرف مسلمان کے لانے پہ فخر محسوس کرتا ہوں. تو پھر یہ چینج کروایا تھا. تو یہ فنی کلپس کا جو ایون تھم نیل ہے یہ میں نے خود ڈیزائن کیا تھا. اور اس کے اوپر وہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ نے لکھا ہوا ہے مدنی لطیفے. اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے میرے بھائی. مدنی لطیفے کا کیا مطلب ہے کہ مدینہ شریف کا کوئی لطیفہ بنایا ہوا ہے؟ نہیں. یہ تو الیاس قادری صاحب ہر چیز کے ساتھ کہتے ہیں مدنی پھول، مدنی آپ کو نصیحت. یعنی مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جتنا کرنا درست ہے. اس اعتبار سے لطیفے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جھوٹا واقعہ بیان کر رہا ہے. لطیف عربی میں کہتے ہیں ہلکی پھلکی چیز، یعنی سن کے آپ کی طبیعت ہلکی ہو جائے. تو اس طرح کی چیزیں تو مطلب اسلام میں ملتی ہیں. اسلام میں مزاح اور مذاق کا فرق سمجھ لیں. ایک ہے مزاح، دل لگی کرنا، کوئی چٹکلا سنانا اوریجنل والا، یا کوئی ایسی سچی بات کرنا جس میں کوئی مزاحیہ پہلو نکلتا ہو بشرطے کے سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو. ایک ہے مذاق اڑانا، وہ تو حرام ہے. آپ کو میری طبیعت میں بھی بہت زیادہ اس طرح کا تفنن نظر آئے گا. اور وہ سارے کے سارے ہمارے کلپس میں نے وہ اب سینکڑوں میں پہنچ چکے ہیں. اگر کلپس دیکھے جائیں آدھے گھنٹے کی 9 قسطیں ہیں، اور وہ آپ سنیں ان میں کوئی جھوٹا واقعہ نہیں، کوئی میں نے گھڑا ہوا نہیں ہے. میں نے وہ سارے واقعات جو میرے علماء کے ساتھ ہوتے تھے، پبلک ڈیلنگز میری جس میں نے کسی کے ساتھ کوئی بات کی ہے تو آگے سے اسے ایسا الٹا جواب دیا ہے کہ سارے یعنی مسکرا اٹھے. اس میں مثلا ایک دفعہ وہ علی نقوی صاحب یہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو میں نے وہ ذکر کیا غامدی صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ کا، وہ بڑے اچھے لکھاری ہیں، فیس بک کے اوپر لکھتے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ یہاں تو ہمارے فرقوں کے لوگ جو ہے نا وہ بڑا آپس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے نا، تو جب شیعہ جنت میں جائیں گے نا تو صحابہ کرام کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کدھر جنت میں پہنچ گئے. ٹھیک ہے. اور جب بریلوی جائیں گے وہ دیوبندیوں کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے، دیوبندی جنت میں بریلویوں کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے، سنی شیعہ کو دیکھ کے، شیعہ سنی کو. تو اس پہ شاہ جی کہنے لگے کہ آپ کو جنت میں دیکھ کے تو ساری پریشان ہو جائیں گے. تو اس قسم کے واقعات ہیں. وہ پھر میں نے کئی ایک علماء کے واقعات سنائے ہیں کہ علماء کو ہم نے جب حدیثیں پیش کی ہیں تو کس طرح وہ کلا بازیاں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس میں نے پچھلی دفعہ بھی بتائی وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، کہ وہ ایک صحابی عصر کے وقت کا ذکر کر رہے تھے کہ عصر کا وقت کتنا ہے. وہ کہتے ہیں عصر کا وقت ایسا تھا کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زندگی میں عصر اور مغرب میں اتنا گیپ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک اونٹ کو نہر کرے، اس کی کھال اتاری جائے، اس کے 10 حصے کیے جائیں، اس کے بعد وہ گوشت پکایا جائے، پکا کے کھا بھی لیا جائے، تب بھی ابھی سورج بلند ہوتا تھا. تو یہ ایٹ لیسٹ 2 سے 2.5 گھنٹے بنتے ہیں عصر اور مغرب کے درمیان. حنفی تو آخری 1 گھنٹے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب حنفیوں کے یہ گلے میں پھنس گئی حدیث. تو وہ ایک حنفی عالم ہے غلام سو سعیدی صاحب، فوت ہو گئے، میرے استاد ہیں رحمہ اللہ تعالی. انہوں نے لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ کئی ایک ماہر قسم کے قصاب ایک اونٹ کو پکڑ کے گراتے ہوں اور پیلل میں اس کی بوٹیاں بناتے ہوں اور چولہا بھی چڑھا دیا جاتا ہو. حالانکہ پریکٹیکلی واقعہ نہیں ہوا تھا. وہ صحابی یہ مثال دے رہے تھے کہ اگر ایک اونٹ نہر کیا جائے اور اس کے لیے یہ کیا جائے تو اس کے لیے جتنا ٹائم چاہیے، اس زمانے میں اسی طرح ٹائم ناپا جاتا تھا نا. لیکن ان کو یہ ہوا کہ اب میں اس کو کس طریقے سے حلال کروں کہ اس کو 1 گھنٹے میں کس طریقے سے اونٹ کھلا دوں کسی کو، اور پھر بھی سورج اوپر ہو. سر 1 گھنٹے میں بھی نہیں ہو سکتا. آپ جتنے مرضی قصاب، آگ نے تو اپنی مرضی کرنی ہے نا. اب آپ کہہ دیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کوکر کرائے پہ لے رہے ہیں، اس زمانے کوکر نہیں سی ہوتا. وہ بتانے والے کے دماغ میں بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کھلواڑ کرے گا. اس قسم کے کئی ایک واقعات جو ہمارے علماء کے ساتھ ایکسپیرینس ہوئے ہیں، انہیں اس کے ساتھ میرا ایک دفعہ ایکسپیرینس کیا ہوا. مسلم شریف میں حدیث ہے نا، قبروں کو پکا مت کرو، قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں پہ مت بیٹھو، نہ مجاور بن کے نہ اس پہ لائیو قدم رکھو. تو
تو میں نے ان کو فون کیا, 2008 کی بات ہے, میں نے کہا سر یہ قبروں پہ جو مزار بنے ہوئے ہیں یہ آپ لوگ, یہ تو غلط ہے. کہنے لگے بیٹا یہ وہ مزار نہیں ہے, یہ تو علا قبری نہیں ہوتا, یہ قبر کے اوپر نہیں ہوتا, یہ فوق ہے قبر کے اوپر, یعنی اپون دا گریو ہے, یہ آن دا گریو نہیں ہے. عربی میں آن اور اس کا فرق ہے نا, یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہ بال پوائنٹ آن دا بک ہے اور یہاں ہو تو اپون دا بک ہے, تو ان کا وہ حدیث میں الفاظ ہیں قبر پر عمارت نہ ہو, اور ہم تو ادھر بناتے ہیں تو یہ آن نہیں ہے. دیکھا. اچھا لیکن سر انجینئر صاحب نے گال کر رہے تھے نا, میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قبر کے ایگزیکٹ اوپر اگر کوئی عمارت کھڑی کرے اور اس کو اوپر لاتا جائے, کہتے ہیں ہاں یہ والی میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا جس طرح کہ علی بن عثمان اجویری صاحب کی قبر بیسمنٹ میں ہے اور اس کو 25-30 فٹ اوپر بلڈنگ کر کے اوپر تک لے آئے ہوئے ہیں, یہ والی نا ساتھ ٹھوس, کیونکہ وہ خود مان چکے ہوئے تھے, وہ تو اللہ ہے نا, ایگزیکٹ اس کے اوپر ہے. تو اس قسم کے میں نے کئی ایک واقعات, تو وہ میں آپ بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ مسلم اونلی چینل کو سبسکرائب بھی کریں, اور اس کے یہ جو مزاحیہ جو ہے طنز و مزاح والے, طنز کا تو خیر لفظ اس میں استعمال ہی نہیں ہم نے کیا ہوا, مزاح کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے, وہ جتنے بھی واقعات ہیں وہ اوریجنل واقعات ہیں, وہ واقعی ہوئے ہیں علماء کے ساتھ, اور وہ محظوظ ہونے والے ہیں. اور وہ ایک ایک واقعہ بعض اوقات آپ کو علماء کی جو دھوکہ دہی ہے عوام الناس کے ساتھ وہ کھول کے آپ کے سامنے لے آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی.